السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سلطانوں کا سلطان ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے حکم سے سارا نظام زندگی، دنیا کا نظام، آخرت کا نظام اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور الحمدللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، وہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کبھی پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ جو والدین ہے، ماں ہے یا باپ ہے، وہ اپنے بچوں میں کیسی عادات پیدا کریں جسے نظام زندگی جو ہے وہ چینج ہی ہو جائے۔ ایسی عادات اپنے بچوں میں ڈالیں کہ معاشرہ جو غربت کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، یا جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، جو غریب ہیں وہ بالکل غریب ہوتے جا رہے ہیں، اس سے کیسے اگر اپنے بچوں میں یہ آتے ہیں آپ لوگ اگر ڈال دیں تو یہ کیسے معاشرہ چینج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو آسانیاں دی ہیں، اگر آپ اس میں سے بانٹنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا 3 گنا 7 گنا وہ تو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ آپ جیسے جیسے لوگوں کے لیے آسانیاں زیادہ کرتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی زندگی خود کی اور آپ کے بچوں کی زندگی جو ہے وہ آسان ہوتی جائے گی۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے کہ اگر اب بہت زیادہ رزق ہے آپ کے پاس، تو اب وہ آپ بانٹنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس رزق ہے، آپ 3 سے 4 گھروں کا اگر خرچہ اٹھا لیں تو اسی طرح جو امیر ہے یا جن کے پاس زیادہ اس طرح کے وسائل ہیں، اگر وہ اسی طرح کر کے 3 4 گھروں کا خرچ اٹھاتے جائیں تو معاشرہ کیسے چینج ہوگا۔ تو غربت جو ہے وہ بالکل غریب لوگ ہیں، جو اپنے کھانے کے لیے بھی انتظام نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، ان کے بچے بھی جو ہے بھوکا نہیں سوئیں گے، اور پھر اس کا آپ کی اپنی زندگی پہ اثر دیکھیں کہ آپ کی زندگی پہ اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی اگر 1000 روپیہ ہے تو آپ اسے 100 روپیہ کر کے کسی کو دے رہے ہیں، وہ 100 سے یا 50 یا 10 سے کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو اگر آپ وہی 1000 کسی ایک کو دے دیں گے تو اس کی چلو ایک آدھ ضرورت تو پوری ہوگی۔ تو یہ مائنڈ چینج کرنے کی تھوڑی سی مائنڈ جو ہے اپنا چینج کرے۔ اگر آپ لوگوں کا مائنڈ، والدین کا مائنڈ چینج ہو جائے گا تو آپ کے بچوں کا جو ہے وہ ایٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا، اور یہ ماں سے زیادہ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بچے نے سخاوت کے بارے میں بک میں پڑھ لیا ہے تو وہ سخی ہو جائے گا۔ جب تک عملی طور پہ بچے کے سامنے نہیں کیا جائے گا تو وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے گا۔ اچھا، ایسے اتنا بچوں کو کنجوس نہ بنا دیں، اتنا کنجوس نہ بنا دیں کہ وہ خود پہ خرچ کرتے ہوئے کل کو جو اس کے گھر آنے والی ہے اس پہ خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلے۔ تو یہ آپ پہ بھی ٹائم آ سکتا ہے کہ جب اگر آپ کو کبھی آپ اس عمر میں پہنچ جائیں کہ اگر آپ کو کبھی میڈیسن کے لیے پیسے چاہیے ہوں یا آپ کے کفن دفن کے لیے بھی، تو وہ آپ کا بیٹا سوچے کہ ہائے میں کیسے خرچ کروں۔ یہ تب آپ کی تربیت بولے گی کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی تھی۔ اچھا، آپ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں ماحول جیسا بنائیں گے تو بالکل آپ کے بچے ویسے ہی ہوں گے۔ اگر آپ کنجوسوں والا، بخیل والا ماحول بنا لیں گے، اور بخیل کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند قرار دیا ہے، جو بہت زیادہ شاہ خرچیاں کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسے بھی ناپسند کیا گیا، اور جو بالکل زیادہ کنجوسی کرتا ہے اعتدال میں رہ کے کام کرے۔ ہاں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تو جتنا مرضی اسے خرچ کرے۔ یہ آپ نے اپنے پلے سے تھوڑی دینا ہے، آپ نے خود سے دینا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ نے اسی میں سے، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے دوسرے کو دینا ہے، تو اس پہ احسان آپ اگر دو گے تو اس پہ احسان کوئی نہیں ہوگا، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے تجارت ہوگی۔ ایک اور بات کہ اگر ماں کا توکل یا باپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے تو دیکھیں ایٹومیٹکلی جیسا گھر کا ماحول بچے دیکھیں گے، بچے بھی ویسے ہو جائیں گے۔ اگر آپ پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ
جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، جو جس نے اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس نے اپنے لیے کیے ہیں، ہمارے لیے نہیں کیے. تو جو خود انگلی ہلانے کا نہیں جواز رکھتا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اٹھ نہیں سکتا، آپ اس سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل. تو اللہ تعالیٰ پہ اگر یقین ہو تو سارے بگڑے کام جو ہیں وہ سنور سکتے ہیں. اچھا، ایک دفعہ حضرت حسن بصری علیہ السلام، حضرت بصری نے درس دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو در ہے وہ کھٹکھٹاتے رہو تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا. وہیں پہ مجمع میں ایک بچے نے اٹھ کے کہا کہ اے حسن بصری، اللہ تعالیٰ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ تو یہ ہے تربیت. یہ کسی ماں کی تربیت بولی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ؟ وہ تو کھٹکھٹانا کہاں سے ہے، وہ تو بند ہی نہیں ہوتا. اگر ایسے ماؤں کا یقین، ماؤں کا ایمان اگر ایسے ہو جائے تو پھر بچے بھی بالکل ویسے ہی ہوں گے. جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ آپ بھروسہ خود بھی اللہ تعالیٰ پہ رکھیں اور اپنے بچوں میں ان عادتوں کو ضرور پیدا کریں. بچوں کا اللہ پہ اتنا یقین ہوگا کہ ہمیں کب اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی شروع کر دیں تو دیکھیں معاشرے میں سے جو برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. آپ اسٹارٹ کر کے تو دیکھیں، اگر کوئی فقیر آتا ہے تو آپ خود دینے کی بجائے اپنے بچوں کو دے کے بھیجا کریں. باہر کے بچے دے کے آؤ، اس میں سخاوت کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں میں نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے. وہ خود پہ خرچ نہیں کرے گا، صرف وہ دوسروں پہ خرچ کرنے کا بھی حوصلہ رکھے گا. اگر آپ لوگوں نے پرندے آتے ہیں آپ کی چھت پہ تو آپ اپنے بچے کو باجرہ دیں کہ جاؤ بچوں. پرندوں کو باجرہ ڈالنے کے لیے یا کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں روٹی بچ جاتی ہے، اسے بیچنے کی بجائے پرندوں کو ڈال دیا کریں. اس سے روزی میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. تو آپ خود ڈالنے کی بجائے نا اپنے بچوں کو دیا کریں. اس سے اس میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ میں دوسرے کو چیز دوں. تو یہ اچھا کر کے دیکھیں. ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو اب جب کبھی چھت پہ چڑیاں وغیرہ بولیں تو بچے کہتے ہیں مما چڑیاں کھانا مانگ رہی ہیں. تو پھر میں فوراً اسے کچھ نہ کچھ دیتی ضرور ہوں تاکہ اسے پتہ ہو کہ ہاں اگر میرے گھر میں کوئی آیا ہے، کوئی بھی آیا ہے تو اسے ہم نے دینا ہے لازمی. تو آپ کر کے دیکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے شروع کر دیں گی تو وہ آپ کو پھر جب کچھ عرصہ گزرے گا، 15-20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے یا ایسے، تو انہیں خود پتہ ہوگا. وہ آپ سے خود آ کے کہیں گے کہ مما ایسے ہے، ایسے کرنا ہے. تو پھر آپ اپنے بچوں میں جو ہے چینجنگ دیکھیں گے وہ کیسے چینج ہوتے ہیں. اسکول جاتے ہوئے بچوں کو چیزیں شیئر کرنے کی عادت ڈالیں. ایک پینسل زیادہ دے دیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں. یہ کھانا لنچ باکس میں ایک کی جگہ 2 چیزیں رکھ دیں کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو بیٹا اس سے دے دینا، کوئی غریب آپ کو لگتا ہے تو بیٹا اس سے دے دینا. یہ ماؤں کو بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ماں سے زیادہ کوئی اس بات کے جو ہے وہ تربیت بچوں کی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، باپ کو بھی چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً جب بھی فارغ ہو، بیٹھا ہو بچوں کے پاس، اسے اس طرح کی باتیں سمجھائے. تو انشاءاللہ دیکھیں کہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا اگر سارے والدین یہ سوچنا شروع کر دیں. اگر ایسے کرنا، اچھا آپ سوچیں کہ اگر ایسے ہو، اچھا آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ سوچتے جائیں ساتھ ساتھ کہ اگر ایسے ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کیسا خوبصورت ہوگا. تو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ سیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا رستہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بچے آپ کے صحیح سمت پہ جائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے. اگر وہ کوئی نیکی، اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی نیکی کرتے ہیں، اگر کوئی نیکی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بھائی نیک اولاد ہی صدقہ جاریہ ہے. یہ ختم قرآن شریف، یہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی، لیکن
جو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ جو نیک اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یا وہ چیز ہے جو آپ نے خود اپنے لیے صدقہ جاری کے طور پر جاری کی ہوگی، کہ مطلب صدقہ جاریہ کیا کہ آپ کسی گھر میں اگر کوئی موٹر نہیں ہے پانی کے لیے وہ لگوا دیں، وہ جب تک پانی پیتے رہیں گے. کسی گھر پنکھا نہیں ہے، کسی گھر کسی ضرورت کی چیز نہیں ہے، اگر وہ جب تک ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی وہ آپ کے لیے صدقہ بنتی رہے گی ساری. اگر آپ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ لوگوں کو ملتا رہے گا. ویڈیو شاید زیادہ لینتھی ہو گئی ہے، اگر ہم تھوڑی سے بھی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے جو ہے بچوں کی تربیت بہت زبردست ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دیں، بہت زیادہ. خود کو چھوڑیں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلی ویڈیو تک